قلت نعم، قریب کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے، ورآہ الناس، اور اس کو لوگوں نے بھی دیکھا ہے، اور دیکھ کر کے وصاموا، لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، وصام معاویہ، معاویہ نے بھی روزہ رکھا ہے، وصاموا وصام معاویہ، لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا تھا شام والوں نے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزہ رکھ لیا تھا۔ قال، یہ سن کر کے حضرت ابن عباس یہ فرما رہے لیکن رأیناہ لیلۃ السبت، ہم نے چاند سنیچر کی رات کو دیکھا ہے، فلا نزال نصومہ، ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے، حتی نکمل الثلاثین، یا تو ہم 30 پورا کر لیں گے یا ہمیں چاند دکھ جائے گا، او نراہ، چاند دیکھ کر کے ہم روزہ توڑ دیں گے۔ تو حضرت قریب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا افلا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی رویت اور شام کی رویت آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ قال لا، نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے۔ مخالفین علماء جو ہلال موحد کے قائل نہیں ہیں، ان کی دلیل حدیث کا یہ آخری ٹکڑا ہے کہ حضرت ابن عباس نے معاویہ کی اور شام والوں کی رویت کو تسلیم نہیں کیا اور یہ کہا کہ ہم 30 پورا کر لیں گے، چاند دیکھ لیں گے، اس کے بعد ہم رمضان کا اختتام کریں گے۔ یہ پوچھنے پر کہ معاویہ کی اور شام والوں کی رویت آپ کے لیے معتبر نہیں، آپ کے لیے کافی نہیں، تو حضرت ابن عباس نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس رویت کو تسلیم نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہاکذا امرنا کا تعلق کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ اس ٹکڑے سے ابن عباس کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات مبہم ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بلد کی رویت کے اعتبار سے رمضان کے روزے رکھتا آ رہا ہے، اسے کہیں سے چاند کے طلوع ہونے کی رویت کی اطلاع نہیں ملی، وہ رمضان کے روزے مسلسل رکھتے آ رہے ہیں اور آخر میں 27، 28، 25 کو ایک آدمی آ کر کے دوسرے ملک کا، دوسرے بلد کا یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں چاند دیکھا گیا ہے، تو حکم یہ ہے کہ یہ لوگ برابر رمضان کے روزے رکھیں گے، دوسرے ملک کی رویت کا اعتبار نہیں کریں گے، 30 پورا کر لیں گے یا چاند دیکھ کر کے رمضان کو مکمل کر لیں گے۔ اگر یہ توجیہ کر لی جائے تو حدیث قریب میں اور دیگر حدیثوں کے اندر جو عموم پر دلالت کرتی ہے، کوئی تصادم اور کوئی معارضہ نہیں رہے گا، معارضہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہ لیا جائے تو یہ جواب دیا جائے گا جو شوکانی نے دیا ہے کہ یہ ٹکڑا، یہ جملہ، یہ نبی کا جملہ نہیں ہے، یہ حضرت ابن عباس کا جملہ ہے، یہ ان کا اجتہاد ہے، چونکہ ان کا یہ اجتہاد صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ جو عام حکم ہے اس حکم عام سے ٹکراتا ہے، حدیث مرفوع سے صحیح سے ٹکراتا ہے، لہذا حدیث ابن عباس، یہ ابن عباس کا یہ اجتہاد تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ شوکانی کی توجیہ ہے کہ ایک طرف ایک صحابی کا اجتہاد ہے اور دوسری طرف حدیث مرفوع موجود ہے، لہذا حدیث مرفوع کی موجودگی میں ابن عباس کا یہ اجتہاد نہیں لیا جائے گا۔ یہ توجیہات اگر کر لی جائیں تو پھر صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں رہ جائے گا، اور یہ تمام کی تمام حدیثیں بالکل بے غبار رہتی ہیں، اور مکہ اور مدینہ کی رویت معتبر ماننے میں پوری دنیا والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں رہ جائے گا اور اس پر کوئی اشکال نہیں رہ جائے گا۔
اب آئیے آخری نقطے پر، کیا اختلاف مطالع معتبر ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مطلع کیا ہے، مطلع کسے بولتے ہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ مطلع کہتے ہیں جہاں سورج نکلتا ہو، جہاں سورج غروب ہوتا ہو، جہاں چاند نکلتا ہو، جہاں چاند غروب ہوتا ہو، یہ ہے سورج کا مطلع اور چاند کا مطلع۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ سورج اور چاند کے مطالع کا اختلاف یہ نظام کائنات کا ایک حصہ ہے۔ سورج ایک دن ایک جگہ پر ایک وقت میں کہیں طلوع ہوتا ہے اور دوسرے وقت دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح چاند ایک جگہ ایک وقت میں طلوع ہوتا ہے تو دوسرے مقام پر تھوڑی تاخیر سے نکلتا ہے۔ اس طرح چاند کے مطالع بھی مختلف ہیں اور سورج کے مطالع بھی مختلف ہیں۔ تو جہاں تک مطالع کے اختلاف کی بات ہے، اختلاف مطالع یہ نظام کائنات کا حصہ ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں۔ مثلا وقت کی ہر اکائی کے ساتھ چاند اور سورج کا مطلب بدل جاتا ہے۔ وقت کی ہر اکائی کے ساتھ سورج اور چاند کا مطلب بدل جاتا ہے۔ مثلا ایک طول البلد یعنی 111 کلومیٹر مشرق میں کوئی ملک ہے، کوئی اسٹیٹ ہے، کوئی شہر ہے۔ 111 کلومیٹر مشرق میں کوئی شہر ہے، کوئی بستی ہے، تو سمجھو ایک طول البلد پر واقع ہے وہ مشرق میں۔ تو ایک طول البلد پر تقریباً 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ کیسے؟ یہ دو جگہیں ہیں، ان دو جگہوں میں ایک طول البلد کا فرق ہے۔ اب ایک طول البلد میں 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ فرض کیجئے یہ بستی مشرق میں ہے اور اس کے بالکل مغرب میں یہ شہر یا یہ بستی ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک طول البلد کا فرق ہے۔ تو جب ایک طول البلد کا فرق ہے تو سمجھو کہ 111 کلومیٹر کا فرق ہے۔ اب یہاں سورج نکلتا ہے یا یہاں چاند نکلتا ہے تو 4 منٹ کے بعد پھر اس جگہ نکلے گا جو اس جگہ کے مغرب میں ہے اور ایک طول البلد کے اوپر واقع ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مشرق میں ایک شہر ہے، مغرب میں ایک شہر ہے، دونوں شہروں میں ایک طول البلد کا فرق ہے۔ ایک طول البلد یعنی 111 کلومیٹر کا فرق ہے، تو ایک طول البلد پر 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں مشرق میں چاند نکلا تو یہ چاند جو ابھی یہاں نکلا ہے اس جگہ دوسرے شہر میں 4 منٹ کے بعد طلوع ہوگا، یعنی ہر 27 کلومیٹر پر 1 منٹ کا فرق ہوگا، ہر 27 منٹ پر۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ہمارے ہندوستان ہی میں اروناچل پردیش یہ مشرق میں ہے، اس کے مغرب کے اندر گجرات ہے۔ اروناچل پردیش بھی ہمارے ہندوستان میں ہے اور گجرات بھی ہمارے ہندوستان میں ہے۔ اروناچل پردیش مشرق میں ہے اور گجرات مغرب میں ہے۔ اروناچل پردیش اور گجرات کے درمیان 30 طول البلد کا فرق ہے۔ اب 30 طول البلد کے فرق کو ہم اس طرح سمجھیں کہ 4 یا 12
12 120 منٹ یعنی تقریباً 2 گھنٹے کا فرق ہے. تو کیا اروناچل پردیش میں اگر چاند دیکھ لیا گیا, وہاں رویت ہو گئی, تو کیا گجرات والے اروناچل پردیش والوں کی رویت کو تسلیم نہیں کریں گے؟ جبکہ ملک ایک ہے اور صرف 30 طول البلد کا فرق ہے, 2 گھنٹے کا فرق صرف ایک ملک کے اندر ہو جا رہا, تو کیا اروناچل پردیش کی رویت گجرات کے اندر معتبر نہیں ہوگی؟ جو ہلال موحد کے قائل نہیں ہے وہ اس اشکال کا جواب دیں. ایک بات اور یہاں قابل غور ہے کہ اگرچہ چاند کے مطالعے مختلف ہیں, سورج کے مطالعے مختلف ہیں, اصولی بات جو یہاں ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ چاند کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے پر قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. پھر سے بولتا ہوں, چاند کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے پر, پھر سے بولتا ہوں, چاند کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے پر قرآن اور حدیث کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے. اب دوسرا جملہ, سورج کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے میں بالکل الٹا قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہیں. یعنی چاند کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے پر قرآن و حدیث کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے, لیکن سورج کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے پر قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, سحری کھاتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے. اب جیسے جیسے یہ کیفیت سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہوتا جائے گا, یہ کیفیت پوری دنیا میں ہوتی جائے گی, سحری کا کھانا بند ہوتا جائے گا. جیسے جیسے سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہوتا جائے گا, اس کا تعلق سورج سے ہے. سفید دھاگا کالا دھاگا, صبح صادق صبح کاذب, اس کا تعلق سورج سے ہے. جیسے جیسے یہ کیفیت پوری دنیا میں ہوتی جائے گی, سحری کا کھانا بند ہوتا جائے گا, اور جیسے جیسے سورج ڈوبتا جائے گا پوری دنیا میں افطار کا ٹائم ہوتا چلا جائے گا. اور اسی اعتبار سے مطلع کے اختلاف کے ساتھ سورج کے لوگ ہر جگہ افطار کرتے رہیں گے. سورج کے مطالعے مختلف ہیں اور سورج کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے میں قرآن اور احادیث کے دلائل موجود ہیں. لہذا سحری کا جہاں تک معاملہ ہے, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود من الفجر, جیسے جیسے یہ کیفیت پوری دنیا میں ہوتی جائے گی سحری کا کھانا بند ہوتا جائے گا, اور جیسے جیسے سورج دنیا میں غروب ہوتا جائے گا افطار کا ٹائم ہوتا چلا جائے گا. یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ دونوں کے مطالعے میں اختلاف ہے, چاند کے بھی مطالعے میں اختلاف ہے اور سورج کے مطالعے میں بھی اختلاف ہے, لیکن چاند کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے پر قرآن و حدیث کی کوئی دلیل موجود نہیں. سورج کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے کے شواہد قرآن و حدیث میں موجود ہیں. یہی نقطہ لوگ سمجھ نہیں سکے اور انہوں نے قمری مہینے اور شمسی مہینے کے درمیان خلط ملط کر دیا اور مسئلہ جو بالکل واضح تھا پیچیدہ اور معقد بنا دیا گیا. کائنات کا ایک نظام ہے, اس کو ذرا سرسری طور پر سمجھ لیتے ہیں.